جی السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک عروج و زوال کی عبرتناک داستان کے موضوع پر ایک مضمون رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، پاک و ہند دشمنی کو 75 سال ہو چلے، کبھی ہمارا ہمسایہ ملک یہ نہ کر سکا، اور پاکستان کے 3 سرحدیں دشمنوں کی لگتی ہیں۔ ایران کو بھی ہم گنتے ہیں، اور طالبان کو، افغانستان کو بھی پاکستان کا دشمن سمجھتے ہیں۔ وہ جو 75 سال میں نہ کر سکے، وہ ہمارے محترم دنیا کے ہر دل عزیز اور وطن عزیز کی پاپولر شخصیت نے وہ کر دکھایا جو کسی دشمن نے بھی سوچا تک نہ تھا۔ میرے عزیز دوستو، اس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے وطن عزیز میں اتنی مقبولیت عطا فرمائی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس نے اور اس کے محافظوں نے، اس کے پیروکاروں نے وطن عزیز میں وہ ادم مچایا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور آج ہم آپ کے سامنے اس شخص یا اس کی پارٹی کی عروج و زوال کی ایک عبرتناک داستان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس سے قوم صدیوں سبق حاصل کرتی رہے گی، اور تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ سیاست سے تو کسی کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ خود کو دوسروں کے لیے خطرہ بنایا، امن اور آسودگی کے ساتھ سماجی کام کرتے رہے، خدمت خلق کرتے رہے۔ وطن عزیز میں اس سے بڑھ کر پوری دنیا میں اس کا ایک مثبت چہرہ تھا، اور اس کو رفاع عامہ کے کاموں میں گنا جاتا، اور اس کا دنیا میں اپنا ایک مقام تھا۔ مگر جب اس خبیث آدمی نے، اس بدبخت نے سیاست میں قدم رکھا، یا جن کی شے پر اس نے سیاست میں قدم رکھا، اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں سے پاکستان کی اخلاقیات، سماجی رویے، اخلاقی رویے اور معاشی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے وطن عزیز کی سیاست کو اس گڑھے میں پھینکا جہاں تمام اخلاقیات، تمام سماجیات، معاشرتی حدوں کو پامال کرتے ہوئے ہر ایک سیاستدان کو ڈاکو، لٹیرا، چور، ٹھگ کہتا رہا، اور اس بیانیے کی بدولت وطن عزیز میں شدت پسندی اور انتہا پسندی اپنے روز کو پہنچی، اور وطن عزیز کی عوام نے اس کو ایسی محبت دی، وہ اپنے آپ سے باہر ہونے لگا۔ میرے عزیز دوستو، اس نے اپنی زہریلی زبان کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے پاکستان کی عوام کے اندر ایک ایسا زہر بھرا اور ایسی تلخیاں پیدا کیں، اور انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق 9 مئی کو وطن عزیز کو ایک ایسا داغ دیا جو رہتی دنیا تک پاکستان کے چہرے پر وہ نشان رکھے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان میں جو بھی سیاستدان آیا،
چاہے وہ شریف فیملی ہو، چاہے زرداری فیملی ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے حضرت پیر صاحبہ ہوں، یہ سب چور، ٹھگ اور وطن کو لوٹنے والے. کسی نے اچھی دیہڑیاں لگائیں، کسی نے تھوڑیاں لگائیں، اور وطن عزیز کا اور ریاست مدینہ کا دائی جو اپنے آپ کو کلٹ سمجھتا رہا، دیوتا سمجھتا رہا، وہ بھی جاتے جاتے $190 ملین کی ڈاز لگاتے ہوئے وہ بھی شریف فیملی، زرداری فیملی میں اپنا نام لکھ کر گیا. میرے عزیز دوستو، اس نے جب 9 مئی کو N.a.q اور دفاعی تنصیبات پر حملے کیے اور شہداء کی یادگاروں کی مٹی پلیت کی اور نشان حیدر کے متوازی کیپٹن کرنل شیر خان کا مجسمے کا سر قلم کیا اور اس کو اٹھا کر پھینکتے رہے. میرے عزیز دوستو، اس نے ایک وطن عزیز کے چہرے پر ایک ایسا بدنما داغ دیا، وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا. میرے عزیز دوستو، اب وہ جن سے ملاقات کرنے کو وہ گوارا نہیں کرتا، ان کو ترلے کر کر کے آفر کر رہا ہے، آؤ مجھے اس مصیبت سے نکالو. میرے عزیز دوستو، یہ اس شخصیت یا اس پارٹی کا عروج و زوال کی ایک داستان ہے جو اپنے انجام کو پہنچی. اسی لیے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اور جب جھوٹ بولنے کا مقابلہ ہو، جب جس ملک نے یا جس نے